یہ بھائی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بعض اوقات ہم سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایسی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کریں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ویسے تو بغیر کسی شرعی عذر کے کھڑے ہو کر یہ پیشاب کرنا مکروہ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی صحیح عذر ہو کہ جیسے کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی آپ کو کہ بیٹھ کے پیشاب کریں، بعض اوقات ایسی خراب جگہیں ہوتی ہیں، میں نے بھی بہت سفر کیے ہیں تبلیغ دین کے سلسلے میں، اور واقعی جب بسیں رکتی ہیں تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں پر انسان، بعض اوقات واش رومز بھی نہیں ہوتے، تو ایسے بہرحال ہم تو کچھ اور ہی طریقہ اختیار کرتے تھے کہ شرعی طریقے کو ہی فالو کیا ہے میں نے ہمیشہ، لیکن یہ بھی کوئی غیر شرعی نہیں کہلائے گا کہ جب شرعاً عذر ہو تو انسان کھڑے ہو کر پیشاب کر لے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بسا اوقات یہ عمل ثابت ہے، جس کی مفسرین نے، شارحین نے اور فقہاء نے جب اس کو لکھا تو فقہاء نے بہت سی تعویلات کی ہیں کہ آپ کے ساتھ صحیح شرعی اعذار تھے کی بنا پر آپ نے ایسا کیا، لیکن ثابت ہے۔ ہاں، اس کو عادت نہ بنایا جائے، اور یہ بھی فقہاء نے لکھا کہ جب کبھی اگر بامر مجبوری کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہو تو ایسی جگہ کریں کہ ستر کی حفاظت رہے، کسی کی نگاہ ستر کے اوپر نہ پڑے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا ڈرائیونگ کا کام ہے، بس اوقات گاڑی میں کام نکل آتا ہے تو میں مکینک کے پاس جاتا ہوں، وہ پارٹس چینج کر دیتے ہیں، اب جو بچتا ہے اس کا کیا کریں؟ تو میں اس کو بیچ کے اور حاصل کر لیتا ہوں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، مسئلہ ہے کہ یہ اصل میں جس کی گاڑی ہے اس مالک کی یہ ملکیت ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے اکثر عرف ایسی ہوتا ہے کہ مالکان بھی اتنی توجہ نہیں کرتے ہیں، اور وہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے، آپ یہ تو کہتے ہوں گے جی گاڑی خراب ہو گئی میں ٹھیک کروانے جا رہا ہوں، تو ان کے بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر ایک پارٹ خراب ہو گیا ہے، آپ بل بھی پیش کرتے ہوں گے، اس میں لکھا ہوتا ہوگا کہ دوسرا اس میں پارٹ ڈالا ہے، تو پرانا کہاں گیا؟ اگر وہ نہیں طلب کرتے اور گویا کہ ان کا ذہن ہے کہ پرانا چھوڑ دیا ہوگا یا چلو بیچ دیا کچھ بھی، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایسا ماحول بنا ہوا ہے تو یہاں پہ صراحتاً اجازت نہیں ہے، لیکن دلالتاً اجازت ہے۔ دلالتاً کا مطلب آپ کسی کے مزاج کو، موڈ کو، ماحول کو سمجھتے ہیں کہ اگر میں ایسا کر لوں گا تو یہ بالکل کوئی برا نہیں مانے گا اور اس پہ راضی رہے گا، یہ دلالتاً اجازت کہلاتی ہے۔ اور صراحتاً کا مطلب وہ زبان سے کہہ دیں کہ اجازت ہے، آپ لے لیا کرو۔ تو اگر صراحتاً نہ تو دلالت کم از کم ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کو خوف ہے کہ اگر میں بتاؤں گا تو وہ ناراض ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے پیسے واپس لے لیں، یہ اس کا مطلب ہے نہ صراحتاً اجازت ہے نہ دلالتاً اجازت ہے۔ ایسی صورت میں آپ امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ ایسی صورت میں تو وہ پارٹ لا کے ان کے ہاتھ میں دے دیں، یا ان سے پرمیشن لیں کال وغیرہ کر کے کہ یہ بچا ہوا ہے پارٹ اور وہ کہہ رہا ہے، جیسے مکینک وغیرہ بعض اوقات کہتے ہیں یہ پرانا ہمیں دے دیں، اتنے پیسے کم کر کے ہم نیا ڈال دیتے ہیں، وہ اس کو پھر کسی طریقے سے یوز میں لے لیتے ہیں۔ تو اگر اس طرح ہو تو پھر پرمیشن لے کے آپ کریں، ورنہ اگر آپ کو صراحتاً یا دلالتاً اجازت ہے تو پھر آپ بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میری باہر ملازمت ہوئی ہے تو میں باہر جانا چاہتا ہوں، بیوی بچے یہیں پر ہیں، تو جہاں میں کام کر رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بیوی بچوں کو یہیں رہنے دیں ہمارے پاس اور آپ چلے جائیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ میں کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال کیفیات اور ماحول بدلتے دیر بھی نہیں لگتی ہے۔ جب تک مرد، اب یہ بہت سے معاشرے میں جو لوگ ہیں میری بات کو کا اقرار کریں گے کہ جب تک شوہر زندہ ہوتا ہے خاندان والوں کے رویے علیحدہ ہوتے ہیں، مردوں کی نگاہوں کے مفاہیم علیحدہ ہوتے ہیں، اور جیسے ہی شوہر فوت ہوتا ہے قریبی رشتہ داروں کی نگاہوں کے اندر بھی فطور پیدا ہو جاتا ہے بسا اوقات، اور لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی موجودگی میں جو ان کی آپ کے مالکان کی کیفیات ہیں اور آپ کے جانے کے بعد کیا ہوں گی، اس پر توجہ رکھیے۔ اگرچہ ہر فیملی بری بھی نہیں ہوتی، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ اچھی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو خوف ہو کہ آپ کے جانے کے بعد پھر ایسی انٹرفیرنس آپ کے گھر میں ہو جائے گی کہ آپ کی زوجہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، خالی رات میں کوئی آ گیا، پھر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے قریب ترین رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر جائیں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ لیکن اگر آپ مطمئن ہیں کہ علیحدہ گھر ہے، کسی غیر مرد کا آنا جانا نہیں ہوگا، اور جن کے آپ ملازمت کرتے ہیں ان کی بھی فیملی ہے اور اس فیملی سے آپ کی فیملی کے اچھے تعلقات ہیں، انہیں عورتوں کے پاس بچوں کے ساتھ ریلیشن رکھ سکتے ہیں، آنا جانا ہو جائے گا، اور آپ کو یہ سکون ہوگا کہ پیچھے کوئی چوری نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے، کوئی آفت نہیں ہے، کوئی پریشانی آئے گی تو پھر وہ حل کر لیں گے، تو ایسی صورت میں بالکل آپ عملی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ تو اچھی طرح پہلے سوچ لیں پھر قدم اٹھائیں۔ کویسچن یہ آیا تھا کہ کسی نے کسی دوسری مذہب والے کے مذہبی تہوار کی مبارکباد دے دی، تو ایک مفتی صاحب نے ان پہ توبہ کو لازم کیا اور پھر اس شخص کو مسجد میں لایا گیا، اس نے سب کے سامنے علانیہ توبہ کی۔ بعد میں وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ سے تو زبردستی توبہ کرائی، مجھے توبہ کرنی نہیں تھی، کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں پہلی بات ایک سمجھ لیں کہ ہمارا مذہب اسلام مسلمان کو ایک مذہبی امتیاز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ایسی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، وہی معبود حقیقی ہے، تو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعیدات بیان فرمائی ہیں کہ اگر کوئی حالت شرک میں مر گیا تو اس کی کبھی توبہ نہیں ہے، پھر تو بخشے نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے اس مذہب کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر پھر علماء کرام لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ایسے امور سے روکیں کہ جن کی بنا پر وہ شرکیہ کلمات کہنے یا شرکیہ عمل کرنے کی طرف آ کر اپنے ایمان کے زوال کا سبب بن جائیں، تو وہ روکتے ہیں کہ بھئی آپ ایسا کام نہ کریں، اور اگر کوئی ایسا کر لے تو اس سے پھر اس کو توبہ کروائی جاتی ہے، کیونکہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا، اور ان کا جو تم میں حکم والے ہیں۔ حکم والوں سے مراد وہ مجتہدین، علماء، مفتیان کرام جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو مسائل سکھاتے ہیں، ان کو شرعی حکم بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب ان کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ اب اگر ایک شخص ایسا کر رہا ہے، اس کو نہ روکا جائے تو پھر اس کے اثرات دوسرے پہ منتقل ہوتے ہیں، تیسرے میں بھی، اور اس طریقے سے پھر بعض اوقات شرکیہ معاملے کو اعلانیہ طور پر اور جرأت کے ساتھ کیا جائے گا تو پھر مذہب کہاں رہے گا، اور پھر ایسے لوگ جو ہیں اگر خدا نہ خواستہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کیا تھا، اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں لوگوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مفتیان کرام اس طرح کسی کو توبہ کرنے کی طرف مائل کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ آدمی اللہ کے مخلص بندوں کی فہرست میں آئے، نہ کہ ان لوگوں کی جن کو شیطان اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے بعض لوگ فوراً اس پہ یہ مولوی حضرات فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بھائی ان کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے اور آخرت کی بربادی سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ کسی بھی قوم کا اگر کوئی قومی شعار ہو، قومی شعار کا مطلب ایسی کوئی علامت کہ اس قوم کے ساتھ خاص ہو، اگر آپ دیکھیں تو فوراً اگر کوئی مسلمان بھی کرتے دیکھیں جس کے بارے میں پتہ نہیں کہ مسلمان ہے، اس عمل کو دیکھ کر آپ کا ذہن اسلام کی طرف نہیں بلکہ غیر مذہب کی طرف چلا جائے تو سمجھ لیں یہ علامت ان کی قومی علامت ہے۔ اگر اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے تو قومی علامت، اور اگر مذہب سے تعلق ہے تو اس کو مذہبی شعار کہتے ہیں یا مذہبی علامت۔ اور کسی کی مذہبی علامت اختیار کرنا، مذہبی شعار اختیار کرنا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، بشرطے کہ اس میں شریعت کی طرف سے کوئی اجازت کا پہلو نہ ہو۔ شریعت کی طرف سے اجازت کا پہلو کیا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے مطلب کوئی جاسوسی کے لیے گیا ہوا ہے اور پھر ان کا گیٹ اپ اختیار کر لیتا ہے اور ان کی رسومات میں شریک ہوتا ہے، تو چونکہ یہ تو ایک خاص وجہ کی بنا پر ہے، اس کے اندر گنجائش نکلے گی۔ یا جان کا مال کا خطرہ ہو تو انسان ظاہری برتاؤ اختیار کرتے ہوئے اس طرح کے کر لے کہ اگر نہیں کرے فرض کر لیں تو پھر اس پہ حملہ ہو جائے گا، اس کو ٹارگٹ بنا لیا جائے گا اور بعد میں اس کے ساتھ غلط قسم کے معاملات ہوں گے، اور اس کو یہ صحیح خوف ہو اور دل میں ایمان موجود ہو اور ایمان پر دل بالکل مطمئن ہو تو ظاہری طور پر وقتی طور پر اس طرح کے معاملات میں انوالومنٹ کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ جیسے بعض اوقات گورنمنٹ لیول کے اوپر اقلیتوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں، مبارکباد وغیرہ دینا، جو مطلب یہ کہ گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مجبوری بن جاتا ہے، تو اس کی تھوڑی بہت گنجائش ہو سکتی ہے، وہ بھی جب کہ دل سے نہ ہو۔ اور یہ باقی یہ کہ اس میں جو کچھ کروایا تھا بالکل ٹھیک کروایا تھا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ توبہ میں نے زبردستی کی تھی، نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کسی اور مذہب کی مذہبی علامت سے، رسم سے بالکل مطمئن ہے اور یہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرے گی، تو یہ تو توبہ نہیں ہے، اس نے زبردستی پریشر میں آ کے کیا۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے اور دل سے کرے۔ اگر نہ کرے، فرض کریں جن کو پتہ ہے کہ اس نے ایسا کہا ہے تو پھر اس سے علیحدہ رہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ساتھ رہیں گے تو آپ کی نگاہوں میں بھی اپنے مذہب کی تعلیمات ہلکی ہوتی جائیں گی، دوسرے کا مذہب پسند آئے گا، اور ایک وقت آئے گا اللہ نہ کرے شیطان آپ کو مذہب اسلام سے دور کر کے کفر میں مبتلا کر دے گا، اور پھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر توبہ کی توفیق نہیں ملی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔